یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اور اللہ تعالیٰ شیطان کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہ شیطان تمہیں کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ لہٰذا ایک اہل اسلام شخص کو، مرد مومن کو، اور جو بھی اس اسلام دین فطرت دین اسلام کو فالو کرتا ہے، اس دین کو مانتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند بنا لے، اور شیطان کے حکموں سے اپنے آپ کو کیا کر لے؟ باز کر لے۔ کیوں کر لے بھیا باز؟ اس لیے کہ یہ شیطان جو ہے نا، ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ پوری اپنی دشمنی تم سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کی دشمنی ہم سے کیا ہے؟ اس کی دشمنی ہم سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا تو جنت سے نکالنے کی وجہ ہی ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بنی۔ کیسے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا کیا دیا؟ حکم دیا، جو کہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں سے ہو گیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انا خیر من، کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے ان کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے کائے سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا میری برتری اور میری فوقیت کس کے اوپر ظاہر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ظاہر ہے۔ مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نیچے آنا۔ اگر مٹی کو اوپر پھینکا جائے تو کہاں آتی ہے وہ؟ نیچے آتی ہے۔ اور آگ کو اگر جلایا جائے اور روشن کیا جائے تو آگ کی بلندی ہوتی ہے نا، آگ اونچائی کی طرف جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو افضل اور بہتر قرار دیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناراض ہو کر کے پھٹکار لگائی اور کہا ہمارے اس جنت سے کیا ہو جا، نکل جا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی قیامت تک زندہ رہنے کی۔ کیا فرمایا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت تک کے لیے، جس وقت لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن تک کے لیے مہلت دے دیجیے۔ اب جب اس نے مہلت مانگ لی تو مہلت مانگنے کے بعد اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کیا فرمایا؟ لأقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا اور تیرے جو بندے ہیں نا بھولے بھالے معصوم مسلمان، ان کو میں کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے۔ اور میرے اس حربے کی وجہ سے تو اکثر لوگوں کو شکر گزار اور تیرا فرما بردار نہیں پائے گا۔ یہ ایجنڈا ہے شیطان کا۔ کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے ذکر کر دیا کہ میں اپنی پوری محنت تیرے بندوں کو ورغلانے میں، ان کو بہکانے میں، ان کو پھسلانے میں، ان کو تباہ و برباد کرنے میں، ان کو جہنم کا ایندھن بنانے میں جھونک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ تو ہماری بڑی بے غیرتی اور بے حسی کی بات ہے کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن قرار دے دیا، ہم اس کو اپنا دشمن ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری کیا ہے؟ بے فکری کی اور بے حسی کی علامت ہے اور بے حسی کی دلیل ہے۔ لہٰذا ہمیں جس طرح سے ہم اپنا کوئی کھلا دشمن ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اس سے محتاط ہوتے ہیں، اس سے ہوشیار ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس شیطان دشمن سے بھی ہمیں محتاط اور ہوشیار ہونے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جس طرح سے ہمارا نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، نفس بھی ہمارا دشمن ہے۔ یہ بھی ہمیں خواہشات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف، بدعنوانیوں کی طرف ابھارتا ہے،
اسی طرح سے یہ شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ انسان کے جسم کے اندر اور انسان کے خون کے اندر اس طرح سے شیطان دوڑتا ہے جس طرح سے انسان کے بدن میں اس کا خون دوڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس شیطان سے کیا مانگنا چاہیے؟ پناہ مانگنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے ہی تو پناہ مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی بے حیائی اور برائی کے کام ہوتے ہیں وہ کس کے حکم سے ہوتے ہیں؟ شیطان کے حکم سے ہوتے ہیں اور شیطان کے ایجنڈے سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں شیطان کے ایجنڈے سے بچنا چاہیے۔ تو ہم اپنے آپ کو بے حیائی سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ بد کرداری سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ برائی سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حفاظتی چیزیں اور کچھ حفاظتی پہرے ہمیں بتلائے ہیں۔ دیکھو بے حیائی سے بچنے کا سب سے پہلا حفاظتی پہرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی انسان جیسے ہی بالغ ہو اس کا کیا کر دینا چاہیے؟ نکاح کر دینا چاہیے، اس کی شادی کر دینا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کسی شخص کے وہاں کوئی اولاد پیدا ہو، وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے لڑکی بھی ہو سکتی ہے، تو جس کے وہاں اولاد پیدا ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ اس کا کیا رکھے؟ اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے، اس کا نکاح کرا دے۔